بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں۔ میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی ٹیچر مس فرحین، اور میں تمام بچوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے تاریخ، اور آج میں آپ کو اس کا سبق نمبر 4 مکمل کرواؤں گی۔ آج کے سبق میں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ تاریخ کی تعریف بیان کر سکیں گے اور ابتدائی آباد کاریوں اور ان کے علاقوں کے بارے میں بھی جان سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، ایک سرگرمی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی ہی مزیدار جو ہے وہ کہانی سناؤں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہزاروں سال پہلے انسان جو ہے وہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ خانہ بدوش کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، ان کے کوئی گھر نہیں ہوتے تھے، کبھی یہ کہیں چلے جاتے تھے اور کبھی یہ ٹریول کر کے کہیں چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس ان کے جانور ہوتے تھے، اپنے جانوروں کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پھرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جانوروں اور گروہوں کے جو ہے خوراک کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے تھے، گھومتے پھرتے انہوں نے مختلف علاقوں میں پھل اور سبزیاں یہ اکٹھے کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ خانہ بدوش جو ہیں یہ تھک چکے تھے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر کر اپنے جانوروں کو لے کر یہ تھک چکے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں کسی ایک جگہ جو ہے وہ جا کر آباد ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے آباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے گھر جو ہیں وہ ایسی جگہ پر بسائے جہاں پر دریا موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر کھیتی باڑی کی، دریا سے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا، فصلیں اگائیں، اپنے گھر بنائے، اور اس طریقے سے آبادی کا سب سے پہلے آغاز ہوا۔ وہاں پر ان کی نسلیں پروان چڑھیں اور اس طریقے سے آبادیاں جو ہیں وہ آغاز ہوا آبادی کا، ورنہ اس سے پہلے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل خانہ بدوش نہیں ہوتے، آج کل بھی بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں، لیکن تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ موجودہ خانہ بدوش ہیں اور یہ ابتدائی خانہ بدوش ہیں جو کہ کہیں آباد نہیں ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے تھے۔ اور آپ ان کے مابین فرق بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، ان کو کھانے پینے کی، بولنے چالنے کی تمیز ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی پراپر زبان تھی، نہ ہی ان کو جسم ڈھکنے کا، سطر ڈھکنے کی تمیز تھی، نہ ہی اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی پراپر جو ہے وہ نالج تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس جب وہ ایک جگہ آباد ہوئے تو ان کی زبان بنی اور اس طریقے سے سویلائزیشن کا آغاز ہوا۔ سویلائزیشن کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو کچھ سہولیات کی اب آپ نے فہرست بتانی ہے جو کہ جن سے آپ آج لطف اندوز ہوتے ہیں اور ماضی میں آپ کے جو دادا وغیرہ تھے ان کے پاس یہ سہولیات نہیں تھی، جیسے کہ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ٹی وی، اے سی، گاڑیاں، یہ تمام جو چیزیں ہیں جن سے آج آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہوائی جہاز وغیرہ، اب تو بہت زیادہ لوگ ایڈوانس ہو گئے اور ہمارے پاس بہت سی ایسی سہولیات ہیں جو کہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو پیارے بچوں، تہذیب کا آغاز کیسے ہوا؟ چلیں آئیں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جلدی سے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 35 کھولیں۔ امید ہے تمام بچے صفحہ نمبر 35 کھول چکے ہیں۔ چلیں آئیں اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تہذیب کا آغاز یعنی کہ the beginning of human civilization۔ تاریخ، ہسٹری۔ تاریخ کا مطلب ہے ماضی کے واقعات کی تحقیق یا علم۔ تاریخ ایک ایسا علم ہے جو گزشتہ واقعات کو محفوظ کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ یعنی کہ تاریخ جو ہے یہ ایک پورا علم ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کی بک میں ہسٹری کا ایک ٹاپک رکھا ہے تاکہ آپ پرانے لوگوں کے جو چیزیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن کو محفوظ کیا گیا ہے، آپ ان کے بارے میں سٹڈی کریں اور پھر آپ موازنہ کر سکیں کہ آج کل زندگی کیسی ہے اور پہلی زندگی کیسی تھی، اور انسان کو آج تک آنے میں کتنا سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑا ہے۔ قدیم تہذیبوں کی ابتدائی آباد کاریاں، ارلی سیٹلمنٹس آف اینشینٹ سیویلائزیشنز۔ ماضی میں بہت سی تہذیبیں موجود تھی۔ دنیا کی 3 بڑی تہذیبیں میسوپوٹیمیا تہذیب، مصری تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب ہیں۔ یہ تہذیبیں مختلف دریاؤں پر آباد تھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو 3 تہذیبیں ہیں، میسوپوٹیمیا، مصری تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب، یہ دنیا کی سب سے ابتدائی تہذیبیں ہیں اور یہ مختلف دریاؤں کے ارد گرد آباد تھیں، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب لوگوں نے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع کیا تو انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ انہوں نے دریاؤں کے ارد گرد رہنے کا انتخاب کیا۔ تو یہاں پر آپ تینوں تہذیبیں جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے سندھ اور دریائے نیل، یہ 4 دریا ہیں جن کے ارد گرد جو ہے مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ پائی گئیں۔ تو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی جو تہذیب ہے، یہاں پر میسوپوٹیمیا کی تہذیب تھی۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے پاس جو ہے وہ
وادی سندھ کی تہذیب پائی گئی، اور اس کے علاوہ دریائے نیل جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ مصر کی تہذیب جو ہے وہ پائی گئی. یہ دریائے نیل ہے اور اس کے پاس مصری تہذیب جو ہے اس کا آغاز ہوا. تو میسوپوٹیمیا کی جو تہذیب ہے یہ دو دریاؤں دریائے دجلہ اور فریات کے درمیان زرخیز وادی میں واقع تھی. یہ تہذیب 5000 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح پر محیط ہے. اس تہذیب کے آثار موجودہ عراق، کویت، ترکی، شام کے علاقوں میں دیکھے جاتے ہیں. مصر کی تہذیب دریائے نیل کے کنارے واقع تھی. یہ تہذیب 3500 قبل مسیح سے لے کر 400 قبل مسیح پر محیط تھی. دریائے سندھ کی قریب وادی سندھ کی تہذیب واقع تھی. یہ تہذیب 38 قبل مسیح سے لے کے 1300 قبل مسیح پر محیط تھی. اس تہذیب کے اثار پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں دیکھے جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں جو ہیں یہ زمین کے مختلف حصوں میں آباد تھی، لیکن ایک بات ان میں مشترک ہے. وہ کیا ہے کہ تینوں ہی تہذیبیں دریاؤں کے ارد گرد جو ہے وہ آباد تھیں، کیونکہ دریاؤں کا تازہ پانی ہوتا ہے اور یہ پانی پینے میں، جانوروں کو کا پیٹ پالنے میں اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مفید رہا ہے. یہاں پر جو ہے نقشے میں آپ مختلف جو تہذیبیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، رنگوں کی مدد سے ان کو ثابت کیا ہے. یہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب ان دریاؤں کے پاس موجود تھی. دریائے نیل کے پاس مصر کی تہذیب موجود تھی. اور اگر آپ دیکھیں آپ وادی سندھ کی تہذیب دیکھیں تو وادی سندھ کی تہذیب یہاں پر موجود تھی دریائے سندھ کے پاس. تو دراصل تاریخ کیا ہے؟ یہ ماضی کا ریکارڈ ہے اور انکوائری ہے اور ماضی کے واقعات کو درج کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ آباد کاریاں کیا ہیں؟ یہ عام طور پر وہ جگہ ہیں جو اب تک غیر آباد تھیں اور جہاں لوگ ایک کمیونٹی قائم کرتے ہیں، اور یہ جو کمیونٹی ہے اس کو پھر ہم سویلائزیشن یا تہذیب کہتے ہیں. ان میں حکومت ہوتی ہے، مذہب ہوتا ہے، اس میں سوشل بیک گراؤنڈ یا معاشرتی طبقے ہوتے ہیں، ان کی زبان ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے، ان کی معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ان کے شہر بھی ہوتے ہیں. یہ تمام عناصر مل کر جو ہیں کوئی بھی ایک تہذیب یا سویلائزیشن جو ہے وہ بناتے ہیں. تو دراصل یہی تہذیب ہے جس کے اندر یہ تمام عناصر شامل ہوں گے، وہی ایک تہذیب کہلائے گی. اس سے پہلے جب لوگ خانہ بدوش تھے تو ان کی کوئی تہذیب نہیں تھی. جیسے جیسے وہ آباد ہونے شروع ہوئے تو یہ تمام عناصر آہستہ آہستہ ان کے اندر شامل ہوتے گئے اور پھر وہ ایک تہذیب بن گئے. مزید پریکٹس کے لیے آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں. اس میں تاریخ کیا ہے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اس کے بعد دنیا کی 3 قدیم تہذیبوں کے نام بتائیں، اور آپ نے دنیا کی 3 بڑی تہذیبوں کے بارے میں اب پڑھا ہے. انہیں نقشے پر ان دریاؤں کے قریب تلاش کریں جہاں وہ ایک بار واقع تھی. نقشے کے نیچے دی گئی جگہوں پر تہذیب کے ساتھ دریا کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے. پہلے آپ نے نقشے میں تمام تہذیبوں کو سرکل کرنا ہے، پھر تہذیب کے ساتھ وہ کس دریا کے پاس واقع تھی آپ نے اس دریا کا نام بھی لکھنا ہے نیچے دی گئی جگہ میں. ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے اپنی ورک شیٹ کو مکمل کریں. امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. گھر کے کام سے آپ نے ایک کتابچہ بنانا ہے. عنوان ہوگا تہذیبوں کا آغاز. اپنی پسند کی کسی بھی تہذیب کے طرز زندگی سے وابستہ تصویریں بنائیں اور اپنی کتابچہ مکمل کریں. تو آپ مختلف تہذیبیں جو ہیں ان کے جو آثار ہیں ان کی تہذیبیں لے کر ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ڈرا کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو اپنی کاپی میں یا ایک چھوٹی سی بکلیٹ کے اندر پیسٹ کر کے آپ اپنے قدیم تہذیبوں کا کتابچہ جو ہے وہ ہوم ورک سے مکمل کریں گے. اس کے علاوہ درست جواب پر نشان لگائیں، یہ آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے. اور اسی سبق سے منسلک جو مشقی سوال ہے تہذیب سے کیا مراد ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے. آج کے سبق میں ہم نے تاریخ کے بارے میں اور مختلف تہذیبوں کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں پڑھا. تو ماضی کے واقعات کے ریکارڈ کے مطالعے کو ہم تاریخ کہتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی بڑی قدیم تہذیبوں میں میسوپوٹیمیا، مصر اور وادی سندھ کی تہذیب جو ہیں وہ شامل ہیں. امید ہے آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.